ایک طرف آپ مسلمانوں کے بے سر و سامانی کا عالم دیکھیے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، پیٹ پر پتھر بدے ہوئے ہیں، سامنے فوج کھڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا جملہ کتنا سچ ثابت ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کے جان بچانے کی فکر ہو رہی تھی، مگر اللہ کے رسول کا ایمان کس قدر مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ پر یقین کیسا کامل تھا کہ حضور یہاں سے ابھی بے سر و سامانی کے عالم میں کسریٰ اور فارس اور ملک شام کی فتح ہونے کی بشارت صحابہ کرام کو دے رہے ہیں۔ یہ جنگ کی صورتحال کو قرآن نے بیان کیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب یہ جنگ فوج آئی تھی، جس وقت ساری کی ساری فوج نے مدینے کو گھیر لیا تھا، تو منافقین اس وقت یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہم نے دروازہ بند نہیں کیا ہے، ہمارے بیوی بچوں کا ڈر ہے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کے سب چلے گئے، اور منافقوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، یہ گویا حضور نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ یہ سب کے سب چلے گئے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں قرآن نے کہا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جب مسلمانوں نے ان فوجوں کو دیکھا تو ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ یہ کہا کہ یہ تو وہی بات ہے جس کا اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ پھر قرآن نے کہا، فَمِنْهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، جو اللہ سے اپنے جان و مال کی قربانی کی بات کہی تھی، جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنی منزل کو پا چکے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو اپنی شہادت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تسلی دیے، یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد جب یہ مکمل ہو گیا خندق، ادھر سے سارے کے سارے کفار و مشرکین جمع ہو گئے، اور فوج ان کی آ گئی، مسلمان اس طرف ہیں اور کفار اس طرف ہیں، اور اب جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ پھر کیا صورتحال ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں پہلے تشریف لائیے۔